بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ آیت نمبر 103۔ اب یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں ساری۔ لا تدركه الأبصار، بصارتیں یعنی یہ جو دیکھنے کی قوت ہے انسان میں، یہ اس کو درک نہیں کر سکتی، اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ ادراک کر سکے۔ یعنی آنکھ جو چیز دیکھتی ہے اس کو درک کر، کان جو سنتا ہے اس چیز کو درک کر رہا ہے، ہاتھ جس چیز کو لمس کرتا ہے اس کو درک کر رہا ہے، سونگھ کے درک کرنا، چکھ کے درک کرنا۔ یہاں پہ آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، درک کرنا یعنی پا لینا۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جبکہ وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو قرآن نے ایک اور جگہ پر سورہ غافر میں فرمایا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، آنکھیں جب خیانت کرتی ہیں وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پتہ نا آنکھوں میں پتہ نہیں کیا کیا اشارے ہو جاتے، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اس کا علم ہے اس کو۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ درک کر لیتا ہے، وہ پا لیتا ہے نگاہ کو، کون دیکھ رہا ہے، کدھر دیکھ رہا ہے، کیا اشارہ کر رہا ہے، سب دیکھ لیتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، لطیف کسے کہتے ہیں؟ لطیف ایسی چیز کو جس کو حواس سے خمسہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ لطیف ہے، یعنی اپنے ان حواس سے تم اس کو درک نہیں کر سکتے، ہاں عقل سے اور استدلال سے تم اس کے وجود کو دیکھ سکتے ہر چیز میں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز میں وہ تمہیں دکھائی دے دے گا۔ وہ بقول علامہ اقبال کے، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر پہ نقش کف پائے یار دیکھ۔ شوق دید نہیں ہے، ذوق دید ہے۔ ایک ہوتا ہے شوق، ایک ہوتا ہے ذوق۔ ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے شاپنگ کا شوق بہت ہو لیکن سارا بازار کا گند اٹھا کے گھر لے آتا ہو، شوقین بہت ہے لیکن ذوق نہیں، اور ذوق والا ہو سکتا ہے ایک چیز خرید کے لائے اور اس کی 1000 چیز سے بہتر۔ ٹھیک، ذوق یعنی ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر ذوق دید ہے، ذوق رکھتا ہے تو، یعنی صاحب ذوق آدمی ہے، اگر ذوق دید نے، دیکھنے کے ذوق نے اگر تیری آنکھیں کھول دی ہیں تو پھر تجھے ہر رستے پہ اس کا قدم نظر آئے گا، اس کا قدم نظر آئے گا۔ یہ ایک تعبیر ہے، یعنی یہ اس کا کام ہے، یہ بھی اس کا کام ہے، یہ بھی اس کا کام، یہ بھی اس کا کام، لیکن اس کے لیے حس لطیف چاہیے اسے دیکھنے کے لیے۔ یہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا۔ جو ایتھیسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے؟ ان کو حسی دلیل چاہیے اللہ کی، وہ حواس سے خمسہ میں آنے والا ہے ہی نہیں کہ وہ الٹ کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ سے تقاضا کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہنے لگے موسیٰ ہم نے تیری بات ماننی کوئی نہیں جب تک اللہ کو ہمیں سامنے نہ دکھا دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہی کے نئے ورژن ہے جو مثلا آج کل تقاضا وہی ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ، اب اس کا ترجمہ آغا نے کیا ہوا ہے، آغا شیخ محسن علی نجفی نے، باریک بین۔ باریک بین بھی ترجمہ صحیح ہے، اور لطیف کہ جس کو حواس خمسہ سے جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ الخبیر، خبر رکھنے والا ہر چیز کی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔
اللہ العلی العظیم.